بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج فروری 1982 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 22 سے ہو رہا ہے، 47/22۔ آپ کو یاد ہوگا سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تصادم تو قریش اور ان کے ہمنوا قبیلوں سے تھا۔ ان کی بنیادی خصوصیت یہ تھی قریش کی یا اس قسم کے عرب جو تھے کہ وہ کھلے ہوئے دشمن تھے، جو کچھ کرتے تھے میدان جنگ میں آ کر کرتے تھے، لیکن مدینے میں حضور پہنچے ہیں تو وہاں فضا بالکل اس سے مختلف تھی۔ وہ مسلمان تو بڑی تھوڑی آبادی میں تھے وہاں، گنتی کے، اور باقی ساری آبادی یا تو یہودیوں کی تھی، اکثریت تھی وہاں ان کی، اور یہودی ہر سرمایہ پرست کی طرح منافقت میں بہت پیش تھے۔ ان کی ساری تاریخ ہی اس قسم کی تھی۔ گرد و نواح کے جو عربی قبائل تھے وہ بھی اندازاً اس قسم کے تھے، اعراب تھے وہ، کہ ان کی کیفیت بھی اسی قسم کی تھی۔ تو ایسے حالات ہوں جس میں قریش کی کیفیت یہ کہ وہ مکے سے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے چڑھ دوڑتے تھے مدینے پہ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت بے کس بے نس پناہ گزینوں کی جیسے آپ کہیے، ان کے ساتھ تصادم تھا۔ جہاں رہتے تھے وہاں خود یہ کچھ گنتی کے لوگ، باقی ساری اس قسم کی آبادی۔ یہ جو سچویشن تھی اس نے عجیب مشکلات پیدا کر دی تھی، اور یہ ہے قرآن کریم میں جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے وہ یہ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ جو واقعی سچے دل سے ایمان لائے ہوئے تھے، معاذ اللہ ان میں منافقین تھے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے ایمان کی اور ان کی صداقت کی شہادت تو خدا دیتا ہے، بار بار دیتا ہے وہ، اور وہ جو چیز ہے کہ صاحب وہ پھر مرتد ہو جاتے تھے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے ان میں سے، تاریخ میں بھی اگر چھان بین کرنے سے بھی ایک آدھ اس قسم کا واقعہ کچھ گرا دیتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ بھی ان منافقین میں سے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑا۔ ورنہ یہ باقی ذکر قرآن میں جو منافقین کا آتا ہے تو وہ یہ آبادی ہے، تو ذکر تو اس آبادی کا ہے، لیکن قرآن تو مخصوص واقعات کو سامنے لاتا ہے، لیکن مقصد اس کے اندر جو ایک پنہا اصول ہوتا ہے، یا اگر انسانوں کی باتیں کرتا ہے تو جو ذہنیت ہوتی ہے، جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اصل میں وہ اسے بیان کرتا ہے۔ واقعات تو وقتی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جو مستقل طور پر آگے چلتی ہیں، اور یہی ہیں جن کا ہم سے تعلق ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے یہ جو واقعات آتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کچھ ہسٹوریکل کرانیکلز ہیں، تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ تاریخ جس قسم کی ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ تو اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہوتا۔ اکبر فلاں سال میں تخت پہ بیٹھا، فلاں سال اس سے لڑائی ہوئی، فلاں سال وہ تخت سے اتر گیا، کیا تعلق ہے ہم سے؟ اس سے کچھ معلومات ہیں، وہ بھی بے ایمانی سی۔ قرآن یوں نہیں کہتا، قرآن ان تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے تو ان سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، وہ یا تو ایک اصول کو بیان کرتا ہے اور یا پھر انسانوں کی نفسیات کو بیان کرتا ہے۔ واقعات جو ہیں وہ تو رہ جاتے ہیں پیچھے،
اور یہ چیزیں جو ہے یہ آگے آ جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ان واقعات کی بھی جزوی تفصیل اس طرح سے نہیں دی جیسے ایک تاریخ دان دیتا ہے یا مورخ دیتا ہے۔ یہ اس کا مقصد اور منصب ہی نہیں تھا۔ جتنی سی بات سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے وہ اتنی سی ہی بات کرتا ہے۔ تو منافقین کا ذکر پورے قرآن میں منافقت کی جو نفسیات ہے وہ اس سے وہ چیزیں بیان کرتا ہے، اور یہ تو پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے تاریخ کو تو اس طرح سے محفوظ نہیں کیا کہ اس کی جزئیات تک آپ کے سامنے آ جائے۔ اصل میں وہ ان نفسیات کو بیان کرتا ہے جو ان چیزوں کے پیچھے ہوتی ہیں، اور ہم نے بالکل اس کے بعد الٹ دیا، اور ہم نے تاریخ مرتب کرنی شروع کر دی، اور وہ اس قسم کی مرتب کی کہ وہ اس کے جو نتائج و اثرات ہیں وہ بالکل اس کے خلاف ہیں کہ جو قرآن مرتب کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے تحقیق کر کر کے ٹوٹ لگا کے، جسے کہتے ہیں نا، نام لے لے کے بتانا شروع کیا کہ جی فلاں منافق تھا اور فلاں منافق تھا۔ قرآن یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے منافقین کے متعلق بھی۔ بات شروع ہوتی ہے 22ویں آیت سے، ان سے کہا گیا ہے کہ پیچھے سے مسلسل بات چلی جا رہی ہے، کہا کہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تمہاری کیفیت تو یہ ہے، کہتے ہو تم کہ ہم فساد نہیں پیدا کرتے، ہم مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ آج ہی اگر ان سے الگ ہو کے پھر جاؤ تم اپنی پہلے مسلک کے اوپر، پھر تم ملک میں اسی قسم کا فساد برپا کرنا شروع کر دو جیسا پہلا کرتے تھے۔ اور پھر کیفیت تمہاری یہ ہے کہ خود اپنے ہی صلہ رحمی والے لوگ، اپنے ہی رشتہ دار جو ہیں، وہ ان کی بھی مخالفت تم اسی طرح سے کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ دور کے لوگ یا عام انسانیت تو ایک طرف رہی، تم تو اپنے قریب ترین جو رشتہ دار لوگ ہیں ان کا بھی کوئی احترام نہیں کرتے، ان کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ان کے مفاد کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے، تمہیں تو اپنی ہی مفاد کی فکر ہے، اور منافقت تو ہوتی ہی یہی چیز۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ اب یہ جو پھر بار بار وہ بات آ جاتی ہے، اور ہر بار مجھے اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے کہ صاحب ترجمے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اور لعنت تو ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں بہت بڑی گالی ہے، اور اس پہ پھر یہ چیز کہ دیکھیے جناب اللہ لعنتیں برساتا ہے لوگوں پہ، خدائے جلیل و قدیر، یہ انسان شے کیا ہیں اس کے سامنے کہ وہ بیٹھا ہوا اوپر ان کو لعنتیں برسائے، ہڑے منہ داڑا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ خدا کا تصور کیا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور کون ہے مقابل میں گالی بھی اسے دی جاتی ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تھپڑ تو نہیں مار سکتا آدمی اس سے، لیکن پیچھے سے دور کھڑا ہو کے گالی تو دیتا ہے نا۔ اس طرح دل دی پڑاس کٹ لینا ہو جنہوں کہنے نے، بخار دل کا وہ نکال لیتا ہے، جذبہ انتقام کی تسکین کر لیتا ہے گالی ہی دی سے ہی۔ خدا کے متعلق یہ تصور ذرا زبان کے اوپر آ جائیں، جس زبان میں قرآن آیا ہے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ لعنہ کے معنی ہوتا ہے ان خوشگواریوں سے محروم رہ جانا جو ادروائز ان کو مل سکتی تھی۔ تم اگر صداقت سے، کھل دل سے، سچے دل سے ساتھ دیتے ان کا، اس حق و صداقت کے اوپر آتے، اس کے نتیجے میں زندگی کی بڑی خوشگواریاں تمہیں ملتی، تم ان سے محروم رہ گئے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ چونکہ نفسیاتی کیفیت کا اثر انسان کے دل و دماغ اور خیالات پر ہوتا ہے، کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، بہرے گنگے بولے، یہ کیفیت ہے کہ تم، وہ جو قرآن کہتا ہے کہ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی تمہارے ہیں سننے نہیں، آنکھیں بھی تمہاری ہیں دیکھ نہیں سکتے، قلوب لا يفقهون بها، دل بھی رکھتے ہو، عقل و شعور رکھتے ہو، ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے ہو۔ یہ ہے وہ محرومی جو ہوئی ہے۔ تو پہلی محرومی تو یہ ہوئی کہ یہ جتنے ذرائع علم حاصل کرنے
اور صحیح نتائج پہ پہنچنے کے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے خود ہی ان کو زائل کر دیا۔ مفاد پرستی اور منافقت کا تو پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صحیح بات سنتا ہے، نہ سچی بات کہتا ہے، نہ صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ یہی محرومی کچھ کم محرومی نہیں ہے۔ اولئک کال انعام کہتا ہے کہ پہلی بات تو اس سے یہ ہے کہ انسان کی شکل و صورت تمہاری باقی رہتی ہے، تم حیوان کی سطح پہ پہنچتے ہو، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر سطح پہ۔ تو یہ محرومی کوئی کم محرومی تو نہیں ہے۔ اور دنیاوی خوشگواریاں جو بعد میں حاصل ہوئی تھیں وہ تو الگ رہیں، یہی محرومی جو قرآن نے گنائی ہے، اس نے کہا منافقت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کسی خاص منافق کی نہیں، آج بھی منافقت کا یہی اثر ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورت ہو کہ نہ سمجھنے کی قوت یعنی سمجھنے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے، اس سے کام نہیں لیتے سمجھنے کا، یہ نہیں کہ وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آخر میں ایک درجہ وہ بھی آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آدمی یہی روش اختیار کر لے تو پھر یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے یوں کہیے، لیکن صلاحیت سے کام نہیں لیتے۔ کام کیا لینا تھا؟ کھلی ہوئی آنکھیں رکھنا، صحیح بات کو سننا، پھر غور و فکر کے بعد صحیح نتیجے پہ پہنچنا، اسے تدبر کہا جاتا ہے، اسے تفکر کہا جاتا ہے۔ قرآن شروع سے آخر تک دیکھیے اتنا زور دیتا ہے، تفکر، تدبر، شعور، عقل، بصیرت، علم، قدم قدم پہ اس پہ زور دیتا ہے۔ وہ اپیل ہی ان چیزوں کو کرتا ہے جو انسانیت کا خاصہ ہیں۔ وہ تو کوئی چیز نہ زبردستی منواتا ہے، نہ جہالت میں تمہیں رکھنا چاہتا ہے، اس کو اپیل کرتا ہے۔ اب یہ یہاں دو چیزیں کہیں کہ منافقت کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صحیح بات تم سنتے ہو، نہ صحیح بات کہہ سکتے ہو، نہ صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہو۔ افلا یتدبرون القرآن، دیکھیے کہاں لایا ہے قرآن تدبر، کہ اس محرومی کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ تدبر ہی نہیں تم کرتے۔ تو نظر یہ آیا کہ تدبر جو ہے قرآن میں یہ بڑی بنیادی خاصیت، بڑی بنیادی شرط ہے قرآن کے لیے۔ تدبر نہ کرنے کی بات تو کہی ان لوگوں کی کہ جو ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اور منافقت جو ہے اس کو پہلے قرآن نے بطور مثال کے پیش کیا۔ یہ نفسیاتی کیفیت ہے اس کے بعد کہ تدبر کی، تفکر کی صلاحیت جو انسان اس سے کام نہیں لیتا ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں تدبر کا حکم قدم قدم کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے۔ وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کی منافقت نے ان کی ان صلاحیتوں کو معوف کر رکھا ہے۔ اور آگے ایک بات ہے قرآن، افلا یتدبرون القرآن، نسخے ہیں آپ کے تو سامنے رکھیے، ایک حرف آتا ہے اس کے اندر، عظیم چیز ہے، ام علی قلوب اقفالها، کوئی سا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ کو ترجمہ یہ ملے گا کہ یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقفال تک تو بات ہو گئی کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اقفال کے پاس ہا ہے اس کے ساتھ، اقفال و ہا، اور عظیم چیز ہے عزیزان من اس ایک حرف کے اندر، اس ایک ضمیر کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں سے بات ہو جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں میں نے کوشش کر کے بھی دیکھا، انگریزی کے ترجمہ بھی میں نے دیکھا کہ کسی کی نگاہ ادھر گئی ہے کہ یہ ہا کا ترجمہ بھی ساتھ کرے، وہ اقفال تک تو بات یہ ہے کہ وہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اقفال و ہا کیوں ہے؟ اور یہ ہے قرآن 1400 سال پیشتر۔ اب میں ترجمہ کیا عرض کروں؟ ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں باہر سے تالے لا کے نہیں ڈالے گئے، اقفالها دلوں کے تالے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ تو کوئی مغرب کا سائیکالوجسٹ ہی اس کی داد دے سکتا ہے عزیزان من، کہ 1400 سال پیشتر یہ چیز کہنا کہ یہ جو تالے پڑتے ہیں دلوں کے اوپر، جو سمجھنے سوچنے سے کی صلاحیت نہیں رہتی یا نہیں کام لیتے، یہ خارج سے کہیں لا کے کوئی تالا نہیں ڈال دیتا ان کے اوپر، قلوب کے اوپر قلوب کے تالے خود پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہے وہ مقام جہاں پتہ چلتا ہے کہ فی الواقع یہ انسانوں سے برتر کوئی قوت ہے کہ جس کا یہ کلام ہو سکتا ہے۔ صاحب 1400 سال پیشتر عزیزان من، یہ سائیکالوجی کی یہ خصوصیت جو تھی، یہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ دلوں پر خود دلوں کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اقفالھا، کس چیز نے یہ تالے ڈال دیے؟ منافقت نے۔ منافقت نے کیا کیا؟ سمجھنے سوچنے سننے بولنے کی قوت جو تھی اس کو معوف کر کے رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دل رکھتے ہیں، دل کے اوپر، دلوں کے اوپر خود دلوں نے اپنے اوپر آپ تالے ڈال رہے ہیں، ان کے تالے دلوں کے دلوں پہ پڑ گئے ہوئے ہیں۔ واہ واہ۔ اقفالھا، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی تبین لهم الہدی الشیطان سولہم واملی لہم۔ بات یہ کہی تھی سب سے بڑا جرم عائد یہ کیا کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، دلوں پر تالے پڑ چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں مذہب کی دنیا میں سب سے بڑا جرم قرآن میں تدبر کرنا ہے۔ ان کے ہاں جس زمانے میں پھر بہرحال ان کی قوت تھی، اقتدار تھا، یہ چڑھے ہوئے تھے، زمانہ پھر وہی لا رہا ہے ان کو، کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ایک اصطلاح وضع کر لیتے تھے، پھر اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ارتداد ہے، مرتد ہو جاتا آدمی۔ اس کے بعد مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ قتل شریعت کی روح سے مباح ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس شخص کا جی چاہے اس کو قتل کر دے، یعنی اس کے متعلق صرف یہ فتویٰ دینے کی ضرورت ان کی ہوتی تھی کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، تو جب یہ ہو جائے تو پھر جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دے۔ یعنی عدالت کسی قتل کے مجرم کے متعلق فیصلہ دے دے کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے، تو اس پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ جس کا جی چاہے اس کو مار دے۔ مقتول کے وارثوں کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے، قانون کی روح سے فیصلہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کو مار دینا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ حق کسی انسان کو نہیں پہنچتا، مقتول کے وارثوں کو بھی نہیں پہنچتا۔ وہ جو عدالت کی مشینری ہے مار دینے والی، اس کا جو نظام ہے مار دینے والا، یہ وہ کرے گا، ہر شخص نہیں کر سکتا۔ لیکن ارتداد ایسا جرم تھا کہ اس کے لیے کسی عدالت سے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہوں نے فتویٰ دیا، مرتد ہوا، مرتد کی سزا قتل ہوئی، جس کا جی چاہے قتل کر دے۔ یہ جو مرتد ہونے والی بات تھی ان کے ہاں، اس میں ایک سب سے بڑا جرم تھا، اصطلاح میں نے عرض کیا، تفسیر بالرائے، یعنی یہ قرآن کے سمجھنے میں اپنے عقل و فکر کو دخل دیتا ہے۔ مرتد ہو گیا، اور اس کے اوپر جتنے قتل ہوئے ہیں آپ کی تاریخ میں، چنگیز اور ہلاکو کے حصے میں کیا آیا ہوگا اس قتل کے متعلق؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو قتل کرنے والے ہیں آج تک تاریخ بھی ان کو ظالم اور قساوت اور قصائی اور مستبد اور پتہ نہیں ہلاک، یعنی ان کے نام ہی ہلاکو اور چنگیز مشہور ہو گئے ظالموں کی اصطلاح میں۔ انہوں نے جو قتل کیا تو یہ شریعت حقہ کے قائم کرنے والے ہو گئے۔
قتل کر رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں ساتھ اس کے، نیکی کا کام ہو رہا ہے، دین کا قیام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھا کتنا فرق ہے، یعنی وہ جو کچھ کھٹک پیدا ہوتی ہے کسی کے دل میں، قتل تو آخری چیز ہے، کسی کو ذرا سے بھی آپ تکلیف پہنچا دیں، کوئی زخم بھی کر دیں، اور دل میں اگر ذرا سا بھی احساس ہے آپ کے دل میں انسانیت کی، ہمدردی کا، تو ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کی جو اس سے کیا، آپ معافی مانگتے ہیں، اس کے بعد افسوس ہوتا ہے آپ کو۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میں نے شریعت حقہ کی مدافعت میں نے یہ کچھ کیا ہے، تو افسوس اور پشیمانی تو ایک طرف، آپ تو فخر کرتے ہیں اس کے اوپر کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تدبر جو ہے قرآن میں، یہ آپ کے ہاں جرم قرار پا گیا، اور اس کی سزا ارتداد یہ ہو گیا، مرتد ہو گیا ایسا کرنے والا، قتل اس کی سزا ہو گئی یہ چیز کرنے کی۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ لعنہم اللہ، تدبر نہ کرنے والے جو ہیں، اگر ان کا ہی ترجمہ لو تو پھر تو یہ ہے کہ لعنت ہے ان کے اوپر۔ قرآن کا لو تو وہ یہ کہ یہ محروم ہو جاتے ہیں انسانیت کی خصوصیات سے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ تدبر نہیں کر سکتے قرآن کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ کے ہاں یہ انقلاب آیا معکوس کہ تدبر جرم عظیم قرار پا گیا۔ یہ تو کسی ایک فرد کی زندگی میں ہوا، منافقت سے یہ صلاحیتیں سلب ہوئی، اگر ایک قوم کی کیفیت یہ ہو جائے اور صدیوں تک یہ کیفیت رہے۔ یہ بایولوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہ اس قسم کے وہ چمگادڑ وغیرہ یا اس قسم کے چوہے بھی ہوتے ہیں، ان کی بینائی جاتی رہتی ہے، روشنی میں وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو وہ اب تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر انسان اپنی کسی صلاحیت یا عضو سے کام لینا چھوڑ دے اور اس کے اوپر 2-4 پشتیں گزر جائیں جسے ہم نسلیں کہتے ہیں، تو فطرت یہ سمجھ کے کہ اس کے لیے تو یہ ایک بیکار چیز ہے، وہ پھر اس کے بعد عضو کو دینا ہی بند کر دیتی ہے، یہ بینائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے کیسز ہیں، بچپن سے بیکاری کی طرح اس کو بٹھا دیا گیا، آنکھیں بند کر کے اس کی، کہ اندھا بن کے وہ مانگے، بھیک مانگے۔ کہا گیا ہے 5-10 سال کے بعد آنکھیں بند کرنے کے بعد نتیجہ نکلا کہ آنکھوں کی بینائی اس کی ختم ہو گئی۔ کسی عضو سے کام لینا آپ چھوڑ دیجئے، وہ جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے اس کے بعد فطرت اس کو سلب کر لیتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو وہ سلب کرے یا نہ، سوچنے سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر صدیوں تک کوئی کام ہی نہ لے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، تو یقیناً ان میں یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تدبر فی القرآن، آج بھی جب آپ سنتے ہیں نا کوئی بات قرآن کی عقل و فکر کی روح سے کہی جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بتائیے پہلے بھی کسی نے یہ کہا تھا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تدبر تفکر کی روح سے وہ اس کو چیلنج کریں کہ نہیں، عقل و فکر کی روح سے یہ صحیح نہیں ہے۔ چیلنج یہ بات ہے کہ عقل و فکر سے تم کیوں کام لیتے ہو؟ یہ بتاؤ۔ صرف نقل جسے کہتے ہیں، منقولی کہتے ہیں اس کو، وہ یعنی جو چیز نقل ہوتی چلی آئے۔ نقل مارنے والے نے تو پہلے کٹ دینے سن، حال دے کمرے چ ہن الگ بات ہے کہ پاس ہی ہو جڑ نقل مارے۔ یعنی نقل وہ چیز ہے، ہمارے ہاں یہ جو منقولی طریق ہے، بہترین طریق یہ ہے جسے منقولی آپ کہتے ہیں۔ معقولی طریق اس کے خلاف یہ تھا جو عقل و فکر سے کام لے کے کچھ قرآن کی بات کہے۔ یہ ایک ان کے ہاں ایک اصطلاح مشہور کر رکھی ہے، معتزلہ۔ کیا جرم تھا ان کو؟ معقولیین ان کو ساتھ کہتے تھے کہ صاحب عقل سے کام لیتے ہیں یہ۔ وہ دہائی خدا دی سکھاں دے پنڈ وچ واقعی عقل والا بندہ جڑا ہوں تے ڈانگ مار کے مار دینا چاہیے۔
وہ ان معتزلہ بیچاروں کو ایک ایک کر کے سب ختم کیا، اور پھر وہ تو آٹے نال پلیتھن بھی نال جاندا ہے نا، جس کا جی چاہے کہہ دیا معتزلہ، ختم۔ اس قدر ان کے ہاں کی معقول تصنیفیں تھیں، قرآن کی تفسیریں ایسی عمدہ تھیں، ایک ایک ورق جلا دیا ان کا، کہیں نشان نہیں ملتا ان بیچاروں کی ان تصانیف کا۔ تاریخ میں بھی ہمیں پتہ جب چلتا ہے جب یہ لوگ کسی اپنی کتاب میں کہیں گالی دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ صاحب اسے مار کیوں دیا، کیوں مار کیوں دیا، دیکھیے یہ قرآن کی یہ تفسیر وہ کر رہا ہے، عقل کی روح سے کر رہا ہے، مارنا دیتے تو اور کیا ہوتا۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس قسم کا تھا، اس نے عقل کی کوئی تفسیر کی تھی اور قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کی تھی، اور وہی ہے جو ہیرے کی طرح آج بھی چمکتی ہے عزیزان من۔ تدبر جرم قرار پا گیا۔ افلا تعقلون افلا تفکرون افلا تشعرون، یہ قرآن کی ساری چیزیں، کیا تم یہ یعنی قرآن جرم قرار دیتا ہے، یہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، شعور سے کام نہیں لیتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، تفکر سے کام نہیں لیتے؟ جرم ہے یہ۔ آپ کے ہاں یہ حسن قرار پا گیا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، دیکھیے یہاں ارتداد کا لفظ آیا ہے۔ ان کے ہاں عقل و فکر سے کام لینے والا مرتد، قرآن کی روح سے جو اس روش کو چھوڑ کے دوسری روش کے اوپر چلا جائے وہ مرتد۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، ایک تو یہ ہے نا کہ رہنمائی، ہدایت، قرآن یہ آیا ہی نہ ہو کسی کے سامنے، تو وہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس سے وہ پھر جائے۔ وہ کہتا ہے کہ بعد اس کے کہ ان کے سامنے یہ قرآن جیسی ہدایت کی چیز آ گئی، اس کے بعد بھی انہوں نے تدبر سے کام لینا چھوڑ دیا، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ کیا بات ہے۔ من بعد ما، کہا کہ پھر یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے نہیں، سول لہم الشیطان سول لہم واملی لہم، یہ ان کے جو مفاد پرستی کے جذبات اپنے ہیں وہ انہیں اپنی روش کو بڑا مزین بنا کے دکھاتے ہیں، پھر مزین بنانے کی بات یہ کہ بڑی لمبی لمبی امیدیں ان کے سامنے باندھتے ہیں۔ اسکیمیں جو ہوتی ہیں مفاد پرستی کی وقتی نہیں ہوتی، بھوک تو مٹ جاتی ہے 2 روٹیاں کھانے سے، وہ تیسری کھا ہی نہیں سکتا آدمی، فطرت نے خود اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے یہاں تک اور اس سے آگے نہیں۔ لیکن یہ جو ہوس ہے جمع کرنے کی، حتی زرتم المقابر، قرآن کا چلو اس کے پیچھے سائے کی طرح بھاگتے جاؤ، وہ سایہ آگے آگے بھاگتا جائے گا، وہ کہتا جاتا کہ تم قبرستان جا پہنچو۔ املا لہم، لمبی کر دیتا ہے وہ ان کے ہوس کی یہ تانے جتنی ہوتی ہیں، اس لیے ختم ہی نہیں ہوتی۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، کہنا کہ روش یہ ان کی کیفیت ہے کہ یہ لوگ جو قرآن سے وہی کرے ہوئے، میں نے پہلی دفعہ بتایا تھا، یہ قرآن سے جو لوگ مجبوراً جو مانتے ہیں، منافقت سے جو لوگ مجبوراً اس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان سے اندر ہی اندر جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یوں ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تم جو کچھ کہو گے ہم تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ ہیں ہم، اپنے ساتھ سمجھو ہمیں۔ صبح یہاں آ کے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، شام ان کے ہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسی مستقل منافقت اختیار کی ہے کہ صبح شام کا فرق ہی اڑا دیا ہوا تھا، ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے، ساری عمر مسلمان کہتے ہیں، قرآن پہ ایمان بھی کہتے ہیں، اور قرآن کے علی رغم زندگی ساری بسر کرتے چلے جاتے ہیں۔
کہا ٹھیک ہے، بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں یہ۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ ترجمہ عام تو یہی صورت ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ان کی ہوگی کہ جب فوت کے وقت قوت ملائکہ، میں نے کہا وہ قوتیں جو ہیں کہ وہ آ کے، عام ترجمہ جسے ہم کہیں گے کہ وہ تھپڑ ماریں گے، تماچے ماریں گے۔ عزیزان من، یہ مقامات جو ہیں، موت کے بعد کی کوئی زندگی، یہ اس کی کیفیت تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن کریم نے جس انداز سے مثالوں سے یہ کچھ سمجھایا ہے، اس سے ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ کے ساتھ میں نہ عرض کروں، آگے ہم چلیں گے تو وہاں یہ چیزیں یعنی ساری مفصل طور پر آئیں گی ہمارے سامنے، تفصیلی طور پر قرآن بیان کرتا چلا جائے گا۔ تو میں وہاں پہنچ کے ان کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے یہ جو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کیا مقصد ہے اس کا۔ اس وقت تو یوں ہی سمجھیے کہ ساری عمر تو یہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن بالآخر ایک دن تو وہ موت کا آتا ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہیں آپ اس مغالطے میں نہ رہیں، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں، وہ کچھ اس لیے کہ وہاں راز کی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ راز افشا ہو جائے۔ وہاں والا یہاں ایک دفعہ واپس آ جاتے، وہ آگے سارا کچھ دس دے، نہ پانڈا ہی پڑ جائے۔ بڑا تجسس رہتا ہمیں کہ کچھ تو معلوم ہو وہاں کی، وہ نہیں معلوم ہو ان کے اندر۔ تو وہ جو ہے بات وہ یہ ہے عزیزان من، جو کچھ بھی وہاں ہے قرآن کہتا ہے تمہارے ذہن کی موجودہ سطح کی جو صلاحیت ہے ادراک کی، شعور کی، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ تو جو سمجھ نہ سکے جس چیز کو، اس کو تو بتایا ہی نہیں جا سکتا نا۔ یہ ہم بھی اپنی چوتھی جماعت کے لڑکے کو جب وہ پوچھتا ہے کوئی میٹا فزک کی بات، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو جاؤ گے نا تو پھر یہ اس وقت سمجھ میں بات آئے گی، ابھی یہ نہ پوچھو۔ تو ابھی تو ہم فطرت کے میدان میں بالکل، ذہن تو ہے بچوں کا سا ہے، بات ہم ایم اے کی فلسفی کی پوچھتے ہیں، تو ہمیں وہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا تحمل کرو، آگے بڑھو گے نا تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت آئے گی، قرآن نے سمجھایا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ آج کل اور اکثر ایسا ہوتا ہے، امریکہ سے جو آتے ہیں نا پرچے، وہ نیوز وغیرہ کے قسم کے یا ٹائمز وغیرہ، ان میں بعض مضامین ہوتے ہیں، ایک سلسلہ شروع ہوا اور ایک تو کتاب ہی شائع کسی نے کر دی ہے کہ بہت سے لوگ جو کلینکلی جن کو کہتے ہیں وہ مر گئے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے اور انہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ ہم نے وہاں کیا دیکھا اور ہم نے وہاں کیا صورت پیدا ہوئی۔ یہ اس قسم کی چیزیں تو ہوتی تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے نا، یعنی بیسٹ سیلر تو یہ کتاب ہو جائے گی نا۔ ہر شخص یہ چاہے گا معلوم کرنا کہ صاحب پتہ تو لے، واقعی نئی بات ہے۔ یہ ساری کمرشل چیز ہے۔ مرنے کے بعد تو کوئی نہیں آتا، لیکن جن کا یہ بتاتے ہیں نا کہ ہسپتال میں ایک ہوتا ہے کلینیکل ڈیتھ، ڈاکٹر اپنے معیار کے مطابق وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ڈیتھ ہے، اس میں سے بیشتر ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ وہ جس میں وہ فی الواقعہ موت نہیں ہوتی، کیفیت ابھی موت نما ہوتی ہے، وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں۔ کوما کی کیفیت ہی سمجھ لیجئے، یا کچھ اس قسم کی کیفیتیں ہیں ایسی کہ جن میں پھر اس کے بعد زندگی ریوائیو ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی وہ آئی ہوئی، کیفیت موت کی سی ہوتی ہے جو کچھ بھی وہ آپ کہیں، ورنہ جسے آپ ڈیتھ واقعی کہتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر زندگی کا سوال نہیں ہے کہ یہاں پیدا ہو جائے۔ تو وہ جو ایسے وقت میں ان کے خیالات ہوتے ہیں نا، وہ جو واپس جن کو کہتے ہیں آتے ہیں مرنے کے بعد،
وہ آگے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ یہ لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اب اس کا مجموعہ وہ شائع کرتے ہیں، بہت بکتی ہے یہ کتاب، بہت میرے پاس بھی وہ آتی ہیں یہ چیزیں عجیب عجیب۔ اس میں تو ایک ہی بات ہے صاحب کہ مرنے کے بعد جہاں وہ کہتے ہیں کہ وہاں چلے گئے، بہرحال سارے ہی مرنے کے بعد وہاں جاتے ہیں نا، لیکن ان میں سے جو واپس آ کے بیان کرتا ہے ایک کا بیان دوسرے سے ملتا ہی نہیں، یعنی یوں نظر آتا بھی وہ وقو واقعی کسی ٹینٹ وچ جاندے ہے گے نے۔ تو یاد رکھیے، اس فریب میں نہ آ جائیے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اور یہ بڑی چیز ہے عزیزان من، اچھا ہی ہے۔ پتہ نہیں اور تو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، وہ آگے جو کہے یا کہ اوئے تو کہندا تھا میرا بابا جڑا سی وہ بڑا نیک بخت، سب کچھ میں اتنے دیکھ کے آیا، وہ تو جہنم چ سڑدا سی پیا، روز لڑائیاں بیان کرتے اندر، تیری ایسی تھی تیسی، اور میں ویکھ کے آیا اپنے ہاتھ، تو تے گیا ہی نہیں تھا ہے گا، تینوں کی پتہ ہے گا، ہن کی دسیے جناب آگے، تو تے اتوں ہو کے آیا ہے۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ پھر وہی ترجمے والی بات، ترجمہ ملاحظہ فرماؤ کہ یہ اس لیے کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے خدا کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، تیری خدا کو بڑا غصہ، خدا کو غصے میں لانے والی باتیں کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہو گیا۔ کیا تصور ہے خدا کا، اللہ اکبر، اسے ان چیزوں سے غصہ، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو خدا کو غصے میں لانے والی ہوتی ہیں، یہ اور بات ہوتی ہے۔ آج خود کسی کو اپنے طور پہ غصہ ہے وہ اور بات ہو، یہ تو بدترین قسم ہے غصے کی کہ کسی کے غصہ لانے سے غصہ چڑھ جائے آدمی، کسی کو اکسائے، اس کو آگے بتائے اس کو کہ تینوں آ کہندا سی، یہ سارا کچھ کہندا تھا، اور اس کو پھر جناب غصہ آ جائے۔ خدا کو غصے میں لانے والی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی عما یصفون، کیا بات اس نے کہی، عما یصفون، اس کے متعلق یہ جو اپنی طرف سے کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں صاحب، وہ اس سے بہت بلند ہے صاحب۔ اس کی تو کوئی صفت بھی ہم اپنے ذہن سے کریں وہ تو اس سے بھی اونچا ہوتا ہے صاحب، کہ جائے کہ یہ باتیں اس کی طرف منسوب کریں۔ کہا کہ وہ کرہو رضوانہ، یہ پھر وہی رضوان کے معنی مرضی مولا کے ساتھ، ہم آہنگ ہونا قوانین خداوندی کے ساتھ، رضوان کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ یہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، اس کے برعکس چلتے ہیں، اس کے برعکس چلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں جو کہی گئی ہیں پہلے، یہ پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو یہ نہیں ہے کہ خدا کو غصے میں لانے والی باتیں کرتے ہیں، یہ ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کے قوانین کے مخالفت کرتے ہیں، سرکشی برتتے ہیں، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والا انداز زندگی کا اختیار نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی دانست میں جو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کرتے ہیں، در حقیقت وہ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتا۔ خدا کو غصہ چڑھا کے عزیزان من، معاشرہ کیا کہتے ہیں سر؟ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یہ دیکھیے وہی چلا آ رہا ہے، فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ اب یہ دلوں کے اندر کا مرض جو ہے یہ بھی سائیکالوجی کی اصطلاح ہے، اور آج کی تو سائیکالوجی کی جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بظاہر آپ کو جسمانی امراض نظر آتے ہیں ان میں بھی بیشتر جو ہیں اس کی بنیاد قلب کے امراض کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ قلب کے امراض، نفسیاتی امراض جس کو ہم ان کے ہاں کہتے ہیں، شعوری طور پر جو غیر شعوری طور پر جو کہتے ہیں کہ امراض ہوتی ہیں، یہ اصطلاح قرآن کی ہے، قلوب کے امراض۔ کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا یہ
اسی طرح سے دھوکہ دیتے چلے جائیں گے. ان کی حقیقت سامنے آئے گی نہیں، یہ بے نقاب ہوں گے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوگا ان کے متعلق. منافق منافقت برتتا اس لیے ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں بے نقاب نہیں ہوں گا. اگر یہ معلوم ہو جائے نا کہ پتہ چل جائے گا اس کو، پھر وہ یہ کچھ کرتا ہی نہیں وہاں. وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا، میں بے نقاب نہیں ہوں گا. کہتا بھی اگر کوئی ہے نا کہ ایسا، تو وہ کہتا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل نہیں صاحب میں نے تو نہیں پوچھا. یہ ہے بڑی چیز اس کی کہ پتہ نہیں چلے گا. کہا کہ یہ سب اس لیے کر رہے ہو نا کہ تمہیں اس کا یقین ہے کہ پتہ نہیں چلے گا. اب آیا ہے وہ مقام، عزیزان من عجیب و غریب مقام ہے، مقام رسالت. ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے نا کہ وہ رسول جس قدر دشمنوں کی مخالفت میں مقابلہ جتنا کرتا تھا، جو تھا اس میں سارا کچھ خدا کی طرف سے ہوتا تھا، معجزہ ہی معجزہ ہوتا تھا. بس یہ تو یوں ہی بس معاف رکھیے گا، ایک ایکٹر کی طرح وہاں کھڑا ہوتا تھا، سب کچھ خدا کرتا تھا. جس طرح سے جی چاہے اس کے فرشتے آتے تھے، وہی ان کو مار جاتے تھے، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے. تو ان کا اپنا یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، خدا ہی سب کچھ کر دیتا تھا. اب دیکھیے کہ خدا کس طرح سے، معاف رکھیے گا محاورے کے اعتبار سے جو کہتے ہیں، پیچھا چھڑاتا ہے. رسول کی کیفیت یہ ہے کہ منافقین یعنی قرآن کے اگر یہ مقامات آپ لیں نا، منافقین سے نظر آتا ہے کہ واقعی کوئی اگر اتنا بڑا کشاد قلب اور وسعت ظرف نہ ہو جتنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پاگل ہو جائے انسان جس طرح سے گھیرا ڈالا ہوا ہے صاحب منافقین نے. آپ سوچئے تو صحیح ہے. ایک طرف سے وہ باہر سے کھلے بندوں آنے والے، ہر دوسرے سال لشکر، 7 سال کا 6 سال کا عرصہ، قریباً 82 کے قریب جھڑپیں اور غزوات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں. زندگی میں کیا 2 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک، اتنے عرصے کے اندر سوچئے تو صحیح. اور اس کے بعد گھرے ہوئے ہیں یہاں ان منافقین کے گھیرے کے اندر. اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ خدا یہ تو بتا دے ان کو کہ اس سے ذرا محفوظ رہنا، محتاط رہنا، یہ منافق ہے. اتنی سی بات بھی ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے. یہ جسے آپ کہتے ہیں خدا سب کچھ کرتا تھا، چلیے میں چھوڑتا ہوں اس کو کہ فرشتے آ کے وہ تلواریں چلاتے تھے، تیر چلاتے تھے، ان کو مارتے تھے، وہ تو نہ صحیح. میں کہتا ہوں اتنی سی بات تو یہ ہو جائے. سنیے اس معاملے کے اندر عزیزان من، یہ ہمارے آپ کے لیے ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، کہ یہ نہ سوچو کہ اس معاملے کے اندر خدا اس مقابلے میں جنہوں پنجابی جی کہنے نا رئی کر دیں. یہ تو رئی کرنے والی گل ہے نا، تینوں دس دیتا انہوں نہ دسیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی رعایت بھی نہیں. عزیزان من سنیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. کہا کہ اگر یہ چیز ہمارے پروگرام میں ایسا ہی ہوتا کہ یوں کیا جائے گا، ہم کریں گے یہ سارا کچھ ہے، تو بڑی آسان بات تھی کہ اس آنے والے کے متعلق ہم پہلے ہی یہ بتا دیتے کہ صاحب یہ منافق ہے، اور تم آتے ہی اس کو پہچان جاتے کہ منافق ہے، تو پھر تو بات ہی بڑی آسان ہو جاتی. کہا یہ ہو سکتا تھا. کہا ہم اتنا بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْمِ. ان کی باتوں سے تمہیں خود سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا کہ یہ منافق ہے یا مخلص ہے. تمہیں خود سمجھنا ہوگا. چھ جائے کہ تلواریں بھی فرشتے چلائیں اور تیر بھی خدا کی طرف سے چلیں، وہ تو بہت بڑی لمبی بات ہے. اتنی سی بات بھی جو ہے کہا نہیں سر، ہم نہیں بتائیں گے. دیکھا عقل و فکر کو کتنی اہمیت حاصل ہے. یہ چیز بتا دی جائے تو پھر وہ عقل و فکر اور تدبر اور شعور کی روح سے کام لے کر یہ پہچاننا کہ یہ منافق ہے یا مخلص ہے، وہ تو بات چلی گئی نا درمیان میں سے. بتا دیا جائے اگر
یعنی اگر کویسچن جو دیا ہے بچے کو اس کا جواب بتا دیا جائے پہلے سے ہی تو باقی وہ حل کرنے کی ساری صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے اتنی سی بات بھی نہیں رعایت برتی جا رہی ہے۔ عزیزان من کہا کہ نہیں تمہیں خود پہچاننا ہوگا ان کی باتوں سے۔ اتنی مصیبت مشکلات کے ہجوم میں گھرے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکے کی زمین، یعنی وہ اتنی ہیں کہ بار بار آپ دیکھیں گے آتا ہے کہ یہ کرتے ہیں تمہیں اس طرح تنگ کرتے ہیں، ارے اس سے کچھ تھوڑی سی تو مرہم ان زخموں کے اوپر لگا دی جائے۔ قطعاً نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، تمہیں خود پہچاننا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ واللہ یعلم اعمالکم، باقی رہے ہم تو یہ بات نہیں کہ ہمیں علم نہیں، ان کی باتوں کے بھی ہم جانتے ہیں، تمہارے اعمال بھی ہمارے سامنے، ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کس قسم کا کام کرتا ہے۔ رعایت کسی کی رئی، رعایت نہیں ایک لفظ ہے ہمارے یہاں پنجابی چ وہ رئی، وہ رعایت نالوں زیادہ جامع لفظ ہے گئے، اور رئی کرتا ہے کسی کی طرفداری کرنا دوسرے کے مقابل میں، جہاں انصاف کا تقاضا برابر کا ہو اور کسی کی طرفداری کرنا، یہ ہو جاتی نا بات۔ وہ یہ خدا اتنی سی بات نہیں کرتا تے جائے کہ وہ تلواریں چلائے گا، اپنے فرشتے بھیجتے ان کی طرف سے سنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ کہا یہ تو زندگی کی گردشیں ہیں، پہلو بدلتے رہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس قسم کے پہلو تم لوگ بدلتے ہو۔ تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے، جو کچھ تم کرو گے اس سے ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے مجاہدین کون کون سے ہیں، کون کون سے صابرین ہیں تم میں سے۔ اور والا نبلو اخبارکم، پھر دنیا دیکھ لے گی کہ کون کون ہے۔ کیا بات ہے، دنیا دیکھ لے گی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا فسیحبط اعمالهم۔ یہ لوگ کہ جو وہی چیز جو میں نے عرض کی تھی، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وشاق الرسول، اور رسول کو اس قدر اذیتیں پہنچاتے ہیں، اس قدر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، یہ ہے خصوصیت خدا کی طرف سے یہ رہنمائی آ جانے کے بعد، اور تبین کے لفظ ہے، اس کے معنی ہے بالکل واضح طور پہ کسی چیز کا سامنے آ جانا، مبہم نہ ہو، ایسی نہ ہو کہ جو سمجھ میں بات نہ آئے، لفظی وہاں یہ آتا ہے، بالکل واضح رہنمائی تمہارے پاس آ چکی ہوئی ہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے ایسا، ہم نے خود سنا ایک مولوی صاحب سے یہ کہتے ہوئے، کہنے لگے یہ کہتے ہیں دیکھو صاحب کہ قرآن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ، خدا جلیل کی اتنی بڑی کتاب اور اتنے سے ناریل میں سما جائے گی، وہ یہ کہتے تھے، انسان کے دماغ میں یہ آ جائے، اوہو معاذ اللہ صاحب۔ ہاں جی، یہ پیجی سی اس نے بھی تسی پیسے منگیا کرو یہ بات۔ یعنی اندازہ لگائیے آپ کی اس خدا کی کتاب کے من بعد ما تبین لهم الہدی، الہدا کو ایسے واضح انداز میں ہم نے پیش کر دیا، اس کے بعد بھی جن کی یہ کیفیت ہے کہ پھر وہ خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں، رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ کہا لن یضر اللہ شیئا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے، اپنے ہی اعمال غارت کریں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا صاحب۔ یہ ہوتا ہے اعمال کا حبطت۔ اب یہ سارا کچھ جو پیچھے کیا نا کہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بالکل نہیں ایسا ہوگا۔ اب ذہن میں یہ آ سکتا ہے نا کہ مومنین جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ جب خدا نے کہہ دیا ان کے متعلق کہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، کچھ نہیں نتیجہ خیز ہوں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، راوی عیش لکھتا ہے، مزے سے بیٹھے رہیے، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ چھوڑیے، تسبیح پھر چھوڑیے، سب کچھ ہوگا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں یہ کرنا ہے، یاد رکھو، نظام خداوندی کی اطاعت کرنی ہے تم نے،
اس سے یہ کچھ ہوگا جو کچھ پہلے ہم نے کہا ہے. یہ نہ سمجھ لو کہ یہ کچھ بھی اس کے بعد آج خود ہو جائے گا یا ہم کر دیں گے، یہ نہیں. عطائت میں کسی دوسرے وقت میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ اور رسول کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں اور ان کی عطائت کا ذکر ہے، وہ دو الگ الگ عطائتیں نہیں ہیں کہ خدا کی عطائت اور طرح سے اور رسول کی عطائت اور طرح سے. قرآن نے یہ ایک اصطلاح ہے اپنی استعمال کی، وہ نظام جو خدا کا دیا ہوا ہے اور رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے، اس لیے اللہ اور رسول دو لفظ اس میں آتے ہیں. یہ بات بہرحال ایک بڑی جامعہ سی ہے اور بڑی وضاحت چاہتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا جہاں یہ چیز آئے گی سامنے کہ اس سے مقصد وہ نظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس نظام کی عطائت اللہ اور رسول کی عطائت کہلاتی ہے. کہا اس کی عطائت کرو، اس نظام کی. ایسا نہ کرو گے تو وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، پھر تمہارا کیا کرایا جو ہے وہ بھی غارت ہو جائے گا. یعنی ان کا غارت ہو رہا ہے کہ وہ منافقت برت رہے ہیں، تمہارا غارت ہو جائے گا اگر نظام کے تابع نظام کی اطاعت کرتے ہوئے یہ کچھ نہ کرو گے، اور جب وہ نظام ہی ختم ہو جائے تو غور طلب بات ہے. وہ صدر اول کے بعد آپ کے ہاں وہ نظام ہی نہیں رہا. اس نے مشروط کیا ہے آپ کے اعمال کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے کہ وہ نظام کی اطاعت کی جائے گی جو خدا کے قوانین کے مطابق رسول نے قائم کیا تھا. اب اگلی بات آگئی کہ وہ تو رسول تک بات تھی، تو قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ رسول بہرحال اس کی ایک طبعی زندگی ہے. کل کو اگر یہ مر جائے، کل کو قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ صاحب وہ نظام تو اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھا، یہ نہیں رہا، نظام بھی ختم ہو گیا. کہا جو کوئی یہ کرے گا اور پھر لوٹ جائے گا اپنی پہلی زندگی کے اوپر کہ جہاں نظام نہیں ہوتا تھا، انفرادی زندگی ہوتی تھی، تو خدا کا تو کچھ نہیں جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ. یہ قرآن میں موجود. تو یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے بعد، اگر رسول کی وفات کے بعد، تو پھر تو قرآن یہ رہ ہی نہیں سکتا نظام. اگر عطایت اس کی ہے خود اللہ کی اور رسول کی جیسا یہ کہتے ہیں، تو رسول کی وفات کے بعد تو پھر یہ دوسرا ستون ہی عطایت کا ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یوں عطایت سامنے کرنی ہے تو وہ دونوں ہی ختم ہو گئے. اللہ میاں عرش پہ بیٹھے رہے، سامنے آتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، یہی دو حساب سو یوں پاک ہو گئے. عزیزان من، یہ بات نہیں ہے. جب وہ نظام نہیں رہا ہے نا، تو پھر ان سازشوں نے دین کو مذہب سے بدلا، نظام کا تصور گیا. پھر کیا کیا؟ کہنے کہ یہ اللہ کی عطایت جو ہے تو وہ تو ہو گئی قرآن شریف کی روح سے، رسول کی عطایت جو ہے وہ بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں ان کی روح سے. اب پھر رسول کی عطایت لگے نہ کرنے. حنفی اپنے پہلے اہل حدیث وہ اپنے طور پہ رسول کی عطایت ہے، یہ سب جو کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ، حنفی اپنے طور پہ، شافعی اپنے طور پہ، مالکی اپنے طور پہ، حنبلی اپنے طور پہ. یہ تو چار ہمارے ہاں گئے ہیں، ورنہ تو پتہ نہیں 70-72 تھے. ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان سے کہا کہ بھائی اللہ کا بھی تو اس میں لکھا ہوا ہے کچھ، اسے بھی لے آؤ. وہ کہنے لگے کہ وہ جو رسول کی اطاعت ہے نا، اس اللہ کی اطاعت تو اسی میں آ جاتی ہے. یعنی اطاعت رہ گئی امام بخاری امام مسلم کے قیاس کی روح سے جمع کی ہوئی چند روایتیں. اس روایت میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اس میں رسول کی اطاعت بھی آ گئی، اور اس کی روح سے جو احکام مستنبط کیے کچھ قوانین اس زمانے کے جورسٹ نے، اس زمانے کے قانون جاننے والے لوگوں نے، عام انسانوں نے، جو عام کہیں گے ہم، نہ وہ خدا کے رسول تو نہیں تھے. اب اطاعت سمٹا کے اللہ اور رسول کی اطاعت ان فقہی قوانین کے اندر رہ گئی جو انہوں نے مدون کیے. اتنا عرصہ وہ بہرحال وہ تو یوں گم تھے، اب وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں.
جس کی روح سے میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں وہ قصاص کے اور دیت کے احکام. ابھی تو پہلے تو یہ حدود ہی آئے تھے نا کہ جو ٹھپ ہو کے رہ گئے، جن کے متعلق کہا کہ یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. خود صدر مملکت نے بھی یہ کہا کہ قابل عمل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ آپ دیکھیے گا، یہ قتل کے جرم کے، وہ اس کو کہتے ہیں قصاص اور دیت کے، قتل کے جرم کے جو قوانین آ رہے ہیں سودا انہوں نے عام کر دیا ہے، پبلک کر دیا ہے. یعنی ایک ہی چیز قتل کا جرم ہے، قاتل موجود ہے. شرط یہ ہے کہ 2 مسلمان متقی پرہیزگار دیندار تزکیہ شہود والا 2 اور مسلمان وہ اس کا کے شاہد ہوں. یعنی وہ قتل کرنے والا جو ہے یا مقتول جو ہے وہ پہلے کہے ذرا ٹھہر جاؤ، 2 مسلمان متقی پرہیزگار تزکیہ شہود والے وہ آ جائیں پہلے. وہ 2 میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کے ہاں کتنے قتل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. 2 مسلمان گاؤں میں عام طور پہ وہ قتل ہوتے ہیں، وہاں وہ قتل ہوئے. یہ ہمارے ہاں کے یہ مسلی اور یہ مسیح یہ عیسائی وغیرہ یہ کام کاج کرنے والے وہاں لوگ ہوتے ہیں، یا اور نان مسلم 10 بھی اگر کیوں نہ ہوں. ہاں 5-4 منٹ رہ گئے. اتنے بھی کیوں نہ ہوں، اگر 10-20 بھی اگر یہ کوئی نہ ہوں اور شہادت متفقہ لا دیں گے، شہادت نہیں مانی جا سکتی. 2 مسلمان ہونے چاہیے. بیوی کے سامنے اس کے قتل کر دیا ہے خامند کو، وہ شہادت ہے. عورت کی شہادت نہیں لی جائے گی، شہادت ہی نہیں لی جائے گی. یہ بھی گیا. اگر یہ کسی طرح سے نومن تیل ہو بھی جائے ارادہ کے نچانے کے لیے ثابت بھی ہو جائے تو قتل عمد کے بعد یہ جو مقتول تھا اس کے جو وارث ہیں وہ قاتل سے پیسے لے کے صلح کر سکتے ہیں اور معاف ہو جاتا ہے وہ جرم. یہ وارث کون ہوتے ہیں؟ ساری امتیں یہ جڑے شریکے نے نا، جنہوں نے ان کے ساتھ مقدمے بازیاں شروع کر رکھی، انہوں نے تو قتل کرایا تھا. تو کتنا آسان ہو گیا، قتل کرا دیجئے، اس کو تو دیجئے 1000 روپیہ اور خود ہوجئے پھر وارث، اور یہ وارث اس کے ساتھ معاملہ کرے 10,000 روپے پہ. اپنا دشمن جو ہے وہ کانٹا بھی نکل گیا، 9,000 روپیہ فائدے میں بھی رہ گئے. شریعت حقہ کے متعلق انصاف ہو گیا. آ رہے ہیں قوانین. اور پھر یہ جو دیت جسے کہتے ہیں نا، یعنی یہ قتل عمد میں ہے، قتل خطا نہیں کہ بھولے سے کسی کو کچھ مار دیا. ارادتاً کولڈ بلڈڈ مرڈر جسے کہتے ہیں، اس میں یہ جو اس کے ہاں کے شریکے ہیں وارث، یہ اس سے صلح کر سکتے ہیں، پیسے لے کے بھی ویسے ہی معاف کر سکتے ہیں. یوں گیا. پیسے اگر لینے ہیں، دیت جس کو مقرر کی ہے عدالت نہیں کہ صاحب اس کے 10,000 روپے. عورت کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو مرد سے آدھی قیمت ہے اس کی جان کی، اس کی زندگی کی. شریعت حقہ کی روح سے میں لکھا ہے آدھی ہے اس کی. میرے بھائی کلیجہ شک ہو جاتا میرا عزیزان من. پوچھو نہیں میں کس ضیق سے گزر رہا ہوں زندگی کے اس آخری دنوں کے اندر. وہ قوانین ہم ساری عمر پڑھتا رہا، یہ کچھ ہوتا رہا، سمجھتا رہا کہ ماضی کی ایک تاریخ ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے یہ قانون بنا دیے تھے، وہ ہو گئے. چلو قصہ ختم ہوا، کوئی بات تو نہیں. اپنی زندگی میں ان کو اسلامی قوانین کی حیثیت سے یہاں نافذ ہوتے دیکھ رہا ہوں میں. مرا ایک کاش کے مادر نہ زادے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا، کہا یا ہو اس نظام کی، اللہ اور رسول کے نظام کی اطاعت کرو. یہ نہ کرو گے تو تبطلوا اعمالکم، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے تمہارے. پڑھو نمازیں، رکو روزے جا کے، کرو حج جا کے، صاحب تبطلوا اعمالکم وہی نہیں ہے. عزیزان من، سورہ محمد کی آیت 33 تک ہم آئے. امید ہے اگلی دفعہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے آگے. تو
34ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔